اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔